بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ڈاکو اور چور میں کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہوتا، دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک آنکھیں دکھا کر زور و زبردستی سے لوٹ مار کرتا ہے، جبکہ دوسرا آنکھیں بچا کر چپکے سے چرا کے لے جاتا ہے۔ یہ بھی چند ایسے ہی کرداروں کی کہانی ہے جو چور بھی تھے، ڈاکو بھی تھے اور ہلاکو بھی تھے۔ ایک ابرآلود صبح میں تھانے میں بیٹھے اپنے فرض منصبی ادا کر رہا تھا کہ دو دیہاتی مجھ سے ملنے آئے۔ میں نے انہیں فوری طور پر اپنے کمرے میں بلایا۔ ان میں سے ایک کا نام اللہ رکھا جبکہ دوسرے کا نام فیض محمد تھا۔ دونوں کے چہروں سے پریشانی صاف واضح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں آرام سے بٹھایا اور باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ جناب، میرا تعلق فرید کوٹ سے ہے، فیض محمد نامی آدمی نے بتایا۔ پھر اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس کا نام اللہ رکھا ہے، ریلوے پھاٹک پر ملازم ہے۔ فرید کوٹ میرے تھانے سے تھوڑے فاصلے پر ریلوے لائن کے کنارے واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور ریلوے کا پھاٹک فرید کوٹ سے چند قدم کی دوری پر تھا۔ ان دونوں کی حالت بتاتی تھی کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں آئے ہیں۔ اس برستی بارش میں پولیس کے پاس آنے کی کیوں ضرورت پیش آئی تمہیں؟ میں نے ایک بار پھر دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، اللہ رکھا کی بیٹی کو ڈاکو نے اغوا کر لیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ گزری ہوئی رات کا صاحب جی، اللہ رکھا نے براہ راست جواب دیا۔ کوئی آدمی رات کے قریب ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے، انہوں نے وہاں موجود ہر شے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ انہیں ہمارے کوارٹر میں کسی خاص چیز کی تلاش ہے۔ وہ اپنی مطلوبہ چیز کو ڈھونڈنے کے دوران میں سندل سے بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ تاجے نے تمہیں جو نیلی پوٹلی دی تھی وہ کہاں ہے؟ جب وہ اس تلاش میں ناکام رہے تو جاتے ہوئے سندل کو اٹھا کر لے گئے۔ ہم سب دیکھتے ہی رہ گئے جناب، پتہ نہیں میری سندل کا کیا حال ہوگا۔ سندل یقیناً اللہ رکھے کی بیٹی کا نام تھا جسے ڈاکو اٹھا کے لے گئے۔ اللہ رکھا محکمہ ریلوے کا ملازم تھا اور اس کی ڈیوٹی ریلوے پھاٹک پر تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ پھاٹک کے نزدیک ہی ریلوے کوارٹر میں رہتا تھا۔ تمہارے کوارٹر میں کل کتنے افراد ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں، میری بیوی سلمہ، سندل اور اس کا چھوٹا بھائی سلطان، اس نے بتایا، اور سلطان کو ڈاکو اٹھا کے لے گئے۔ جب ڈاکو تمہاری بیٹی کو اٹھا رہے تھے تم لوگوں نے مزاحمت نہیں کی؟ مزاحمت کیا کرتے سرکار؟ وہ بے بسی سے بولا۔ وہ دونوں مسلح تھے، انہوں نے ہمیں خطرناک بندوقوں کے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ ڈاکو تمہارے سامنے لائے جائیں تو کیا تم انہیں پہچان لو گے؟ میں نے اللہ رکھا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک سوال کیا۔ وہ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ان دونوں نے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے ڈھاٹھے لگائے ہوئے تھے۔ یہ تاجہ کون ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، اور نیلی پوٹلی کا حصہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں جناب، میں نے تو نہ کسی تاجے کو جانتا ہوں اور نہ ہی نیلی پوٹلی کے بارے میں مجھے کچھ پتا ہے۔ لیکن میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ان ڈاکوؤں نے بڑی شدت کے ساتھ تمہاری بیٹی سے پوچھا تھا کہ تاجے نے تمہیں جو نیلی پوٹلی دی تھی وہ کہاں ہے؟ جی بالکل پوچھا تھا، نہ صرف پوچھا تھا بلکہ اس منوس پوٹلی کی تلاش میں ہمارے کوارٹر کی ہر شے کو اوپر نیچے کر کے رکھ دی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری بیٹی سندل کسی تاجے نامی آدمی کو اچھی طرح جانتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جناب کہ ڈاکوؤں کو شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ اللہ رکھے کا ساتھی فیض محمد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے سر کو ہلاتے ہوئے جواب دیا، مگر اس کے امکانات 1% سے بھی زیادہ نہیں۔ ڈاکوؤں نے پچھلی رات جس سرگرمی سے وہاں کارروائی کی اور نیلی پوٹلی بازیاب نہ ہونے پر وہ سندل کو اٹھا کر لے گئے، اس سے یہ ثابت ہوتا کہ انہیں یقین تھا کہ کسی تاجے سندل کو کوئی نیلی پوٹلی دی ہے۔ اب سندل کو ڈاکوؤں کے قبضے سے نکالے تو پھر ہی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی، اللہ رکھا بھیگی ہوئی آواز میں بولا۔ ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ تم دونوں میاں بیویوں کے علاوہ سندل اور اس کا بیٹا سلطان بھی ہے تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے معاملے کے اہم پہلو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، کیا سندل تم لوگوں سے ملنے آئی تھی یا وہ مستقل طور پر ادھر ہی رہتی ہے؟ جی وہ پچھلے 1 سال سے ہمارے پاس رہ رہی ہے، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ کیوں، اس کا گھر والا کہاں ہے؟
نیاز علی نے 1 سال پہلے سندل کو طلاق دے دی۔ اللہ رکھے نے بتایا، جب سے وہ ہمارے پاس آئی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، اس طلاق کا کوئی خاص سبب، کوئی وجہ؟ سانس بہو کے اختلافات، اس نے جواب دیا۔ سندل کی اپنی سانس فضیلت سے ایک دن نہیں بنی تھی۔ 2-3 سال لڑائی جھگڑے میں گزر گئے اور پھر کوئی 1 سال پہلے فضیلت سندل کو طلاق دلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ نیاز علی کے سندل کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، کیا بتاؤں جی، نہ اچھے نہ برے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ نیاز اپنی ماں کی بہت سنتا تھا، اگر اس میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو وہ سندل کو طلاق دے کر اپنے گھر سے نہ نکالتا، لیکن وہی بات ہے کہ وہ ماں کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ جو 2-2.5 سال سندل نے جمال پور میں نیاز علی کے ساتھ گزارے ہیں، تو اس میں سندل کی برداشت اور مکمل اور تحمل کا ہاتھ تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شادی کے دوسرے دن ہی واپس میکے آ جاتی۔ اللہ رکھے، یہ تو ہوتا ہے، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ جو شوہر اپنی ماں کے اتنے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں اور اطاعت گزار ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے حقوق بھول جاتے ہیں۔ ان کا انجام کچھ اس قسم کا ہی ہوتا ہے۔ نیاز علی تو اتنا بے حس اور پتھر دل نکلا کہ اس 1 سال میں اسے اپنے بیٹے کی بھی یاد نہیں آئی۔ وہ کڑوے انداز میں بولا۔ طلاق کے وقت بھی اس نے جھوٹے منہ بھی ایک بار یہ نہیں کہا کہ وہ سلطان کو اپنے پاس رکھے گا۔ پھر پوچھا، بعض لوگ ایسے ہی شکل قلب ہوتے ہیں؟ میں نے سرسری انداز میں کہا، رات والی کارروائی میں کہیں نیاز علی کا ہاتھ تو نہیں؟ باقی میرا نہیں خیال کہ اس اغوا میں نیاز علی کا ہاتھ ہو۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کی تفتیش ہی صحیح صورتحال کا پتہ چلائے گی۔ تفتیش؟ میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تم لوگ تھانے کیسے پہنچے؟ میرا مطلب ہے کسی سواری سے؟ جی ہم تانگے میں بیٹھ کر آئے ہیں، فیض محمد نے جواب دیا۔ تانگا؟ تانگا چلا گیا واپس؟ ہاں جی جناب، وہ باہر کھڑا ہے جناب۔ میری بات مکمل ہونے پہلے ہی اللہ رکھا بول اٹھا، ہم اسی میں واپس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں بیٹھے، میں بھی چلتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جب ہم ریلوے سے پھاٹک پر پہنچے تو ہلکی بارش کا سلسلہ رک چکا تھا۔ یہ بارش آج صبح ہی شروع ہوئی تھی۔ وہ فروری کا مہینہ تھا، موسم سرد اور رخصت ہو رہا تھا۔ ہم پچھلے چند روز سے جو گاہے بگاہے ہلکی اور کبھی تیز بارش ہونے لگی تھی، اس نے جاتی ہوئی سردیوں کو پیچھے سے آواز دے کر کچھ عرصے کے لیے مزید روک لیا تھا۔ فضا میں موجود خن کی لطف انداز ہونے کی دعوت دیتی تھی۔ میں نے تھانے سے نکلتے ہوئے کانسٹیبل ناصر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ریلوے لائن کے ساتھ قدرے نشیب میں ایک مخصوص طرز کا سرکاری کوارٹر نظر آ رہا تھا، جیسے کہ پھاٹک کے پاس عموماً بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رکھا اپنی مختصر فیملی کے ساتھ اس کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی ٹرینوں کی آمد و شد کے اوقات میں پھاٹک کو بند کرنا اور ٹرینوں کو دن میں سبز جھنڈی اور رات میں سبز بتی دکھانا تھا۔ وہ اپنے شب و روز مطمئن تھا۔ اچانک اس پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ نامرد ڈاکوؤں نے اس کے گھر میں خاص افراتفری مچائی ہوئی تھی، اور اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد وہ اللہ رکھا کی بیٹی سندل کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ رستے میں اللہ رکھے مجھے بتایا کہ دونوں ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے۔ میں نے 15 منٹ تک نہایت ہی توجہ کے ساتھ اللہ رکھا کے کوارٹر کا جائزہ لیا۔ گریل و سامان اور مختلف اشیاء کی افراتفری سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں کو وہاں کسی بہت ہی قیمتی اور اہم شے کی تلاش تھی۔ وہ شے نیلی پوٹلی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ڈاکوؤں کے جارحانہ کام کی روشنی میں مزید پوٹلی کسی تاجے نامی شخص نے سندل کو دی تھی، لیکن اللہ رکھا کسی تاجے یا نیلی پوٹلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ سندل کا بیٹا سلطان 3 سوا 3 سال کا ایک خوبصورت اور گول مٹول بچہ تھا۔ وہ اولاد کی سکینی سے بے خبر تھا، لہذا کھیل کود میں مصروف تھا۔ جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد میں اللہ رکھا کی بیوی سلمیٰ سے بات کرنا چاہتا۔ اللہ رکھا اپنی پھاٹک والی ڈیوٹی میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 پیسنجر اور 2 مال گاڑیاں وہاں سے گزری تھی۔ ہر گاڑی کی آمد سے چند منٹ پہلے پھاٹک بند کرنا اس کے فرض کا حصہ تھا۔ وہ ایک کچی سڑک جس پر ریلوے پھاٹک بنا ہوا تھا، وہ زیادہ مصروف نہیں تھی۔ اکا دکا بیل گاڑیاں، تانگے یا سائیکل سوار وہاں سے گزرتے تھے۔ یہاں پھر
روک ڈھنگ کی لمبی قطاریں، بہرحال فاٹک بند کر کے آنے والی گاڑیوں کو بڑی جھنڈی یا بھاری بتی دکھانا اس کا فرض تھا۔ محکمہ ریلوے اسے اس کام کی تنخواہ دیتا تھا۔ سلمہ بی بی 1.5 عمر کی ایک قبول شدہ عورت تھی۔ بیٹی کے اغوا پر ظاہر ہے وہ بھی بہت افسردہ اور دل شکستہ تھی۔ میں نے اس سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سلمہ، تم لوگوں کے ساتھ رات کو جو بھی واقعہ پیش آیا اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں، لیکن اس کام کے لیے مجھے آپ کی تعاون کی بہت ضرورت ہے۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں تھانے صاحب۔ آپ کسی بھی طرح میری سندل کو واپس لے آئیں، انشاءاللہ وہ بہت جلد تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، سلمہ، تم ان ڈاکوؤں کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ جی وہ دو تھے، آدھی رات کو گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں پہنچے۔ دونوں کے پاس بندوقیں تھیں اور انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ بہت ہی ظالم اور وحشی تھے۔ بس میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ سب تو تمہارے خاوند اللہ رکھا مجھے بتا چکا ہے۔ میں نے تمہارا پوچھا ہے، تم ان ڈاکوؤں کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں ان ڈاکوؤں کی شناخت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تاکہ ان تک پہنچ سکوں اور مجھے آسانی ہو۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ایسی تو کوئی خاص بات نہیں جو میں نے ان میں دیکھی ہو۔ میری سوچ کی تان گھوم پھر کر تاجے اور نیلی پوٹلی پار آ کر ٹوٹ جاتی تھی۔ میری ذاتی تجربہ اس واردات کے بارے میں کچھ اس طرح تھا۔ ملزم تاحال نامعلوم تھا۔ ان کی سندل سے کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی۔ ان کا اصل شکار تاجہ نامی کو شخص تھا جو اس وقت ان کے قبضے میں تھا۔ وہ تاجے سے کسی نیلی پوٹلی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نیلی پوٹلی میں یقیناً کوئی نہایت ہی قیمتی شے تھی، مثلاً طلائی زیورات یا کوئی تگڑی نقدی۔ اس بات کے امکانات بھی موجود تھے کہ تاجے نے جھوٹ بولا، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے سندل کا نام لے دیا ہو۔ کچھ بھی تھا، لیکن ایک بات کا مجھے 100% یقین تھا کہ اللہ رکھا کی بیٹی سندل کسی تاجے کو ضرور جانتی تھی۔ جب میں تھانے پہنچا تو بارش کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ موسم میں اگرچہ اچھی خاصی خنکی موجود تھی، لیکن میری نظروں میں یہ بڑا خوشگوار اور رومانٹک موسم تھا۔ اس ڈرامائی بارش کی وجہ سے اگرچہ کھوجنے کا کوئی امکان تو نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا جاؤں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میرے تھانے کی حدود میں گزشتہ رات 2 ڈاکوؤں نے ایک عورت کو اغوا کر لیا تھا۔ میں اس لڑکی کو بازیاب کروا کر ہی سکون کا سانس لے سکتا تھا۔ وقوع سے نزدیک ترین 3 گاؤں واقع تھے۔ نصف میل شمال میں ریلوے کی پٹی کے ساتھ موزہ فرید کوٹ، مشرق میں کچے راستے کے کنارے ریلوے فاٹک سے لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر موزہ شاہ پور، اور مغربی سمت 3 میل کی دوری پر جمال پور۔ جمال پور وہی گاؤں تھا یہاں سندل کبھی بیاہ کر گئی تھی اور پھر 1 سال پہلے طلاق لے کر واپس آ گئی۔ میں نے اپنے عملے کے 3 ہوشیار قسم کے اہلکاروں کو سادہ الباس میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ان تینوں گاؤں کی جانب روانہ کر دیا۔ انہیں نہایت ہی احتیاط کے ساتھ کسی تاجر نامی شخص کے بارے میں پتہ چلانا تھا، یا کسی ایسے بندے کا سراغ لگانا تھا جو اپنے علاقے سے پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ میرا ذہن اسی زاویے پر بھی سوچ رہا تھا کہ عین ممکن ہے ڈاکو نے جس شخص کو تاجہ کہا ہو در حقیقت اس کا نام کوئی اور ہو۔ 3 اہلکاروں کو برستی بارش میں 3 مختلف گاؤں کی سمت روانہ کرنے کے بعد مجھے چین نہیں آتا تھا۔ میرا ذہن مسلسل اس معمے کو حل کرنے میں مصروف تھا۔ ڈاکوؤں نے سندل کو گھوڑے پر لادنے کے بعد جس طرف کا رخ کیا تھا وہ سمت میری سوچ میں تازہ تھی۔ یہ وہ کچا راستہ تھا، جو کچی سڑک تھی جو کھیتوں کے بیچ میں مشرق سے مغرب کی جانب چل رہی تھی اور انتہائی مغرب میں جا کر کچی سڑک چک چون نامی ایک گاؤں میں کچی زمین پر ختم ہوتی تھی۔ تاہم چک چون جائے وقوع سے لگ بھگ 20 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس بات کے زیادہ امکانات نہیں تھے کہ ڈاکو سندل کو چک چون لے گئے ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق انہوں نے بیچ میں کہیں اپنا رستہ بدل لیا ہوگا، کیونکہ ایک ڈاکو کا یہ کہنا ہے کہ وہ سندل سے باقی کی پوچھ گچھ تاجے کے سامنے جا کر کرے گئے۔ اس امر کا ثبوت فراہم کرتا تھا کہ تاجے کو انہوں نے جائے وقوع سے زیادہ فاصلے پر نہیں رکھا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات کا خاص طور پر ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونچک ایک سرحدی گاؤں تھا۔ اس کی دوسری جانب
دوسرے ضلع کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ میرا کبھی چوچک جانا تو نہیں ہوا، یہ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں بھی نہیں آتا تھا۔ البتہ یہ بات میرے علم میں تھی کہ چکچو میں چودھری حیات اللہ کی علمداری ہے۔ یہاں میں نے اپنے تھانے کی حدود میں اتنی زیادہ تفصیلات بیان کر دی۔ وہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کچے راستے کے متوازی جنوب مشرق سے شمال مغرب کی سمت ایک نہر بھی بہتی ہے۔ یہ کچی سڑک مشرق میں نہر سے ذرا ہٹ کر تھی، لیکن مغرب میں آگے جا کر شہر کے اوپر سے گزر کر قدرے ترچھی ہو کر سرحدی گاؤں تک چلی گئی تھی۔ گویا اس پل کے بعد شہر اور کچی سڑک میں کم و بیش ایک فلانگ کا فاصلہ تھا۔ جائے وقوع سے لگ بھگ 3 میل آگے جا کر ایک پل کی مدد سے شہر سڑک نہر کے اوپر سے گزرتی تھی۔ میرا خیال ہے تفصیل کے بعد اس علاقے کا نقشہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا ہوگا۔ دوپہر کے بعد بارش ایک مرتبہ پھر رک سی گئی۔ بہت ہی ہلکی پھلکی فوار پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے سے نکل کر تھانے کے احاطہ میں ٹہلنے لگا۔ اس دوران میرا ذہن مسلسل سندل کے اغوا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ اہلکار واپس آ گیا جسے میں نے تاجی کی تلاش میں فرید کوٹ بھیجا تھا۔ اہلکار نے مجھے جو رپورٹ دی اس کے مطابق فرید کوٹ میں تاجہ نامی کوئی شخص رہائش پذیر نہیں۔ کانسٹیبل نے یہ بھی مجھے بتایا کہ فرید کوٹ میں رہنے والے افراد میں سے کوئی کم نہیں تھا، وہ سب امن و امان میں رہ رہے تھے۔ البتہ سندل کے اقبالی بات سے پورا فرید کوٹ آگاہ ہو چکا تھا۔ میرے لیے یہ کچھ نئی خبر نہیں تھی، کیونکہ آج صبح اللہ رکھا کے ہمراہ جو شخص سندل کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے آیا تھا، اس کا تعلق فرید کوٹ سے ہی تھا۔ اگلی صبح بڑی چمکیلی مگر خوشگوار صبح تھی۔ آج آسمان پر دور دور تک بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ شاہپور جانے والے کانسٹیبل لوٹ آیا۔ وہ اپنے ساتھ وہاں کے ایک رہائشی کبیر احمد کو بھی لے کر آیا۔ میں نے فوری دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ کانسٹیبل نے مجھے جو تفصیل بتائی ان کے مطابق کبیر احمد کا بیٹا پچھلے 2 دن سے غائب تھا۔ البتہ تاجے کے بارے میں شاہپور سے بھی کوئی سنون نہیں تھی۔ کبیر احمد کی عمر 45 اور 50 کے درمیان نظر آ رہی تھی۔ وہ پستہ قد و قامت اور طہرے بدن کا مالک تھا، جس کے کندھے معمولی سے اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کانسٹیبل کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور کبیر احمد کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اسلم، لیکن سب اسے اچھو کہتے ہیں۔ جناب وہ میرا بڑھاپے کا سہارا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز گمبھیر ہو گئی۔ وہ 2 دن سے غائب ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک آدھے دن کے لیے تو پہلے بھی ادھر ادھر ہو جایا کرتا تھا صاحب، اس لیے میں نے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ اب تو اسے 2 دن ہو گئے ہیں۔ کبیر، تم نے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا کہ اچھو تمہارا بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کے علاوہ تمہاری کوئی اولاد نہیں؟ جی نہیں جناب، میں نے تو شادی ہی نہیں کی، وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ اور تمہاری بیوی وغیرہ؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف تکا۔ جب شادی نہیں کی تو بیٹا کہاں سے آ گیا؟ چاچا کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ جی میرا بنایا ہوا بیٹا ہے۔ بنایا ہوا مطلب؟ نہ سمجھ آئی مجھے تمہاری بات کی۔ جی ہاں، گویا تم نے اسے اپنے کسی رشتہ دار کی اولاد کو بیٹا بنایا ہوا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں اس کے والدین سے جا کر پوچھنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے پچھلے 2 دن سے وہ اپنے سگے ماں باپ کے پاس گیا ہو۔ نہیں جی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ خاصا فکر مندی سے بولا۔ اس کا کوئی عزیز رشتہ دار اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور میں نے گہری سانس خارج کی، پھر پوچھا، کبیر وہ تمہارا منہ بولا بیٹا ہے؟ جناب جی، یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شاہپور میں ہر سال میلہ لگتا تھا، وہ مجھے میلے میں ملا۔ جلد ہی وہ میرے بہت قریب آ گیا، ہمارے درمیان اچھی خاصی ہم آہنگی ہو گئی۔ اس کے پاس ہنر تھا مگر رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے پاس شاہپور میں ایک چھوٹا سا گھر تھا مگر کوئی مستقبل نہیں تھا اور کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ اچھو نے کہا کہ اگر میں اسے اپنے گھر رہائش کی جگہ دے دوں تو وہ مجھے روزگار اور رزق دے گا، مجھے بالکل بے نیاز کر دے گا کھانے پینے سے، کمائے گا وہ اور کھائے گے ہم دونوں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اچھو کے پاس کمائی کا کون سا ہنر تھا؟ تھانے دار صاحب، وہ سموسے پکوڑے اور آلو لڈو پکوڑے سموسے یہ سب بنانے جانتا تھا، اس کا ماہر تھا۔ وہ صبح چھابڑا لے کر گھر گھر
جاتا اور دن ڈلنے پر واپس آ جاتا۔ آس پاس کے گاؤں دیہاتوں میں گھوم پھر کر اپنا تیار کردہ سامان بیچتا۔ وہ یہاں آپ کے علاقے تک بھی آتا تھا۔ اچھو کو پیدل چلنے کا بہت شوق تھا۔ ٹھیک ہے کبیر، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم 2 میل کا سفر طے کر کے میرے پاس آئے ہو، میں اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لیتا ہوں، تم مطمئن ہو کر واپس چلے جاؤ۔ مہربانی، آپ ضرور اچھو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائیں تھاندار صاحب، وہ میرے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، لیکن ابھی میں آپ کے پاس خاص مقصد سے آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں اچھو کی گمشدگی سے بھی زیادہ کوئی اہم خبر موجود ہے۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کوئی خاص مقصد؟ آپ کا جو آدمی کسی تاجر کی تلاش میں شاپور گیا تھا، میں نے اسے بھی اپنے مقصد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ نہایت ہی رازداری سے بولا، سنا ہے یہاں پھاٹک والے کی لڑکی کو ڈاکو نے اغوا کر لیا۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا کبیر، میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اللہ رکھے کہ بیٹی سندل کو دو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے، اور میرے اندازے کے مطابق تاجا جانتا ہے کہ سندل کو کیوں اغوا کیا گیا۔ میں نے ایک گہری سانس کی، خارج کیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے اسے سندل کے اغوا کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا۔ اس نے میری بات سنی اور میری خاموش ہونے پر بولا، یہ تو بہت برا ہوا جناب۔ ہاں واقعی یہ بہت برا ہوا۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر پوچھا، تم نے ابھی تک اپنے مقصد کی وضاحت نہیں کی۔ تمہارے پاس تاجے یا سندل کے والے کچھ معلومات ہیں؟ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھاندار صاحب، وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ اللہ رکھے نے مجھے جو حالات بتائے ہیں ان سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکو تمہاری بیٹی سندل کو اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے سلمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، انہوں نے کسی تاجے اور نیلی پوٹلی کا بھی ذکر کیا تھا؟ ان کے مطابق انہیں کسی نیلی پوٹلی کی تلاش تھی جو تاجے نے سندل کو دی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ سلمہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ جب سندل نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا اور نیلی پوٹلی سے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تو انہوں نے منحوس پوٹلی کی تلاش میں ہمارا پورا گھر الٹ کر رکھ دیا۔ آپ نے ہمارے سامان کی حالت دیکھی ہے نا؟ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اس افراتفری سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ نیلی پوٹلی ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ جب وہ پوٹلی تلاش کرنے میں ناکام رہے تو تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ جناب تھاندار صاحب، جب وہ سندل کو گھوڑے پر لاد رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ یہاں بیٹھ کر تم سے سوال جواب کرے۔ تاجے کے پاس پہنچ کر خود ہی تمہاری زبان کھل جائے گی۔ جی وہ نامرد میری سندل کو اٹھا کر لے گئے، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ لوگ جاتے ہوئے آپ کو کوئی دھمکی وغیرہ دے کر گئے تھے؟ نہیں جی، ہمیں کوئی دھمکی نہیں دی، پر کیا؟ وہ بولتے بولتے رک گئی تو میں نے فوری پوچھا، سلمہ کی زبان سے یہ ایک اہم انکشاف ہوا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفاد کیا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکو سندل کو تاجے کے پاس لے کر گئے ہیں۔ سونا رب ہی بہتر جانتا ہے جناب، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہم نے تو تاجے کا نام پہلی بار ڈاکوؤں کی زبان سے سنا تھا، پتہ نہیں ہم بیٹھے بٹھائے کس مصیبت میں پھنس گئے۔ ایک بات تو طے ہے کہ سلمہ بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ لوگوں کو پتہ ہو یا نہ ہو لیکن سندل کسی ضرور تاجے کو جانتی ہے۔ کسی غلط فہمی کی بنا پر وہ لوگ آدھی رات کو ایسی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور یہاں تک اس نولی پوٹلی کا تعلق ہے تو میں نے لمحاتی وقفہ کر کے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، وہ بھی کوئی فرضی کہانی نہیں، سندل جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، مگر نیلی پوٹلی کا اپنا ایک وجود ضرور ہے جو ڈاکوؤں کے لیے بہت ضروری تھا۔ سلمہ بولی، میرا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تھاندار صاحب کہ یہ کیا چکر ہے۔ سب کچھ چکر سمجھ میں آ جائے گا اگر تاجے کا سراغ مل جائے تو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنے ذہن پر زور دو سلمہ بی بی، تاجے تک پہنچے بغیر تمہاری بیٹی سلمہ کو واپس نہیں لا سکتا میں۔ ذہن پر کیا زور دوں؟ یہ بات پہلے کبھی سنی ہی نہیں۔ میں نے سندل کے سسرال کے حوالے سے بھی گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے لیکن ناکام، کوئی کام کی بات مجھے نہ مل سکی۔ سلمہ کا خیال بھی اللہ رکھا کہ ذہن کی عکاسی کرتا ہوا دکھائی دیا۔ گزشتہ رات والے واقعہ افسوسناک، سندل کے سابقہ شوہر نیاز علی یا اس کے گھر والوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت ڈاکوؤں نے تمہارے کوارٹر پر یلغار کی، تم لوگوں نے چیخنا چلانے یا لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے کی کوشش نہیں کی۔
پہلی بات تو یہ جناب کہ ہم مسلح ڈاکوؤں کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ اس نے جواب دیا، اگر ہم چیخ چلا کر کسی کو مدد کے لیے پکارتے بھی تو کون آتا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں قریب میں کوئی آبادی وغیرہ بھی نہیں۔ اس کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی شہروں یا دیہاتوں میں اس قدر پھیلاؤ نہیں تھا۔ میں اس وقت جس ریلوے اسٹیشن پر کھڑا تھا وہاں سے نزدیک ترین آبادی موزہ فرید کوٹ تھی۔ جو اللہ رکھا کے ساتھ اس افسوسناک واقعے کی رپورٹ درج کروانے پہنچا تھا وہ ایک اس کا دوست فیض محمد تھا۔ میں نے سلمہ سے پوچھا، رات کو جس وقت ڈاکو یہاں کارروائی کر رہے تھے سندل کا بیٹا کہاں تھا؟ یہ سارا تماشا اس معصوم بچے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ سلطان اس وقت سو رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ورنہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ یہ سندل کو نہ پا کر خاصا اداس تو ہے، لیکن ابھی تک اس نے ہنگامہ مچانے کی کوشش نہیں کی۔ تمہاری بڑی توجہ سے اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ چلا گیا تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے میں اسے سنبھال لوں گی، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ یہ پچھلے 1 سال سے میری ہی گود میں پل رہا ہے۔ سندل کی ماں ضرور ہے وہ، لیکن اس کا زیادہ تر وقت میرے پاس ہی گزرتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے دور کھیلتے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب دعا کریں میں جلد از جلد سندل کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آمین۔ ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ رکھا بھی آ گیا۔ اس نے آگر بتایا، اب 2 گھنٹے تک ادھر سے کسی گاڑی کا گزر نہیں ہوا، لہٰذا میں فارغ ہوں۔ میں نے اللہ رکھا سے بھی مختلف سوالات گھما پھرا کر کیے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آ سکی جس کے سہارے میں ان دونوں ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ ہو سکوں۔ ان لوگوں نے ڈاکوؤں کے چہرے نہیں دیکھے تھے، انہیں آواز سے بھی نہیں پہچان سکتے تھے۔ نیلی پوٹلی اور تاجی کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے انہیں حالات کی روشنی میں اللہ رکھا سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ اس طرف اندھیرے میں گم ہو گئے تھے۔ تم نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ وہ ڈاکو کس طرف گئے تھے؟ اللہ رکھا نے جس سمت اشارہ کیا یہ وہی کچی سڑک تھی جس پر ریلوے پھاٹک بنا ہوا تھا۔ سڑک مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق کی طرف جاتی تھی۔ اللہ رکھے نے دونوں ڈاکوؤں کو مغرب کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے اور اس کی سندل بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے گئے تھے۔ سمت کا تعین تو ہو گیا تھا، لیکن اتنی صبح ہونے والی بارش نے تفتیشی مرحلے میں خاصا پیچیدگی پیدا کر دی۔ میں گھوڑوں کے کھروں کی مدد سے ڈاکوؤں کی تلاش کا کام جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں تانگے میں بیٹھ کر اس کچی سڑک پر کافی آگے تک آ گیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈاکو کس طرف گئے ہوں گے۔ یہ سڑک دونوں جانب سرسبز شاداب خطوں کا سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا دکھائی دیتا تھا۔ یہ واردات پچھلی رات کو پیش آئی تھی۔ کم و بیش اس واقعے کو 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب فوری طور پر ان کے خلاف کوئی بھی عملی کارروائی ممکن نہیں تھی۔ وہ آج کل کا تیز رفتار زمانہ نہیں تھا۔ میں فون کھڑکا کر ارد کے علاقوں کو چکنا کر دیتا۔ بہرحال میری سوچ صرف 2 نکات پر رکی گئی تھی۔ نمبر 1 تاجا اور نمبر 2 نیلی پوٹلی۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں وہ معلومات ہو جائے تو میں بآسانی ان ڈاکوؤں تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ بارش نے سارا کام خراب کر دیا تھا، ورنہ میں کھوجی کی مدد سے یہ ضرور جان لیتا کہ وہ ڈاکو کدھر سے آئے تھے اور کہاں گئے تھے۔ تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں نے تسلی بخش لہجے میں اللہ رکھا سے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کروا لوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جناب، لیکن ان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کر دی، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو اور کسی طرح بھی یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تاجا اور نیلی پوٹلی کا کیا قصہ ہے۔ اگر اس راز سے پردہ اٹھ گیا تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ڈاکو کون لوگ تھے اور تمہاری بیٹی سندل کو کہاں لے کے گئے ہیں۔ جی اچھا، میں پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کمزور آواز میں بولا۔ میں نے پوچھا، سندل کے علاوہ بھی 2 ڈاکو تمہارے گھر سے کچھ اٹھا کر لے کے گئے ہیں؟ نہیں جی، کچھ بھی نہیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہاں کسی نیلی پوٹلی کی تلاش میں آئے تھے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو ان کے خیال میں کسی تاجے نے سندل کو دی تھی۔ سلمہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ڈاکو جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ لوگ سندل کو تاجے کے پاس لے جا رہے ہیں،
جی اللہ رکھا نے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے یہ بات کی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تاجہ ان کے قبضے میں ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ان کی اصلی دشمنی تاجے سے ہے، اور یہ دشمنی کسی نیلی پوٹلی کی وجہ سے ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ تاجے نے نیلی پوٹلی سندل کو دی تھی۔ یقیناً یہ بات تاجے نے انہیں بتائی ہوگی۔ وہ سندل کے دشمن نہیں۔ اگر نیلی پوٹلی انہیں حاصل ہو جائے تو وہ سندل کو چھوڑ دیں گے۔ جناب آپ کی ساری باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، اللہ رکھے نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن مسئلہ تو نیلی پوٹلی اور تاجے کا ہے، اور نہ ہم تاجے کو جانتے ہیں اور نہ ہی نیلی پوٹلی کا ہمیں کچھ پتا ہے۔ بولتے بولتے اللہ رکھا کی آواز جھرجھرا گئی۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور ہمدرد لہجے میں کہا، اللہ رکھے مجھے تمہاری باتوں کا یقین ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم تاجے اور نیلی پوٹلی کے بارے میں جاننے اور سراغ لگانے کی کوشش کرو۔ میں بھی ان ڈاکوؤں کا کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے تمہاری بیٹی جدھر بھی ہوگی مل جائے گی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے حکم کے مطابق ضرور کوشش کروں گا۔ میں اللہ رکھے کو تسلی اور دلاسا دے کر واپس آ گیا۔ اگرچہ میں اللہ رکھا اور اس کی بیوی سلمہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ میں بہت جلد ان کی بیٹی سندل کو ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن کچی بات یہ تھی کہ مجھے ڈاکوؤں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کلو چاہیے تھا۔ اسٹوری کا نیکسٹ اور لاسٹ پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔